بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین یا رب العالمین۔ اب میں اپنا جو میرا ٹاپک چل رہا ہے قیام اللیل، اسی پہ بات کروں گا۔ کوشش ہوگی کہ اچھے طریقے سے بیان کر سکوں اور آپ اس سے مستفید ہو سکیں۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ مومن کا خاص شرف، قیام اللیل مومن کا خاص شرف وجد ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسے چاہو زندگی گزارو، بالآخر تمہیں فوت ہونا ہے۔ جس سے چاہو محبت کرو، بالآخر تمہیں اس سے جدا ہونا ہے، اور جو چاہو عمل کرو، تمہیں اس کا بدلہ بہرحال ملے گا۔ پھر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رات کو قیام کرنا مومن کا شرف ہے اور اس کی عزت لوگوں سے بے نیاز ہونے میں ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کے جو ہے نا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ چیزیں بتا رہے ہیں۔ تو تہجد گزار قابل رشک ہے، قابل رشک جو ہے نا، رات کو قیام کرنا دنیا اور اس کی ہر چیز اور اس کی ہر اس چیز سے بہتر ہے جو اس میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف دو آدمیوں کی خصلتوں پر رشک کرنا چاہیے۔ ایک اس آدمی کی خصلت پر جسے اللہ نے قرآن مجید عطا فرمایا، پھر وہ اس کے ساتھ رات کی گھڑیوں میں قیام کرتا ہے اور دن کی گھڑیوں میں بھی اس پر عمل کرتا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا، پھر وہ اس سے رات کی گھڑیوں میں بھی خرچ کرتا ہے اور دن کی گھڑیوں میں بھی۔ سبحان اللہ۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف دو آدمیوں کی حالت پر رشک کرنا جائز ہے۔ ایک اس آدمی کی حالت پر جس سے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو، پھر اسے حق کی راہ میں خرچ کرنے کی ہمت بھی عطا کی ہو، اور دوسرا اس آدمی کی حالت پر جس سے اللہ تعالیٰ نے حکمت و دانائی فرمائی اور وہ اس کی روشنی میں فیصلے کرتا ہے، دوسروں کو بھی سکھاتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پہ انسان کو جو ہے نا اس کے بارے میں بتاتا ہے، لیکن اسی جو میں نے ابھی بات کی، اللہ تعالیٰ بس ہمارے جو آج کل جو بڑے بڑے اعلیٰ ججز صاحبان اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑے مرتبے دیے ہیں انصاف کے، تو ان کو بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو حاضر نہ جان کر فیصلے کریں، تاکہ ہمارے ملک کے اندر جو پرابلم یا پچھلے دنوں جو سپریم کورٹ کے پہ جو شرعی جو ہے نا وہ برائے تو شرعی جو مسائل ہوتے ہیں، میں نے اسی دن یہ فیصلہ جب چیف جسٹس صاحب لکھوا رہے تھے تو مجھے بھی خیال آیا کہ یہ باؤنس بیک ہوگا اور اس میں بڑی پرابلم ہوگی، اور وہی ہوا۔ تو ان چیزوں سے انسان کو مطالعہ کر کے قرآن پاک کا اور دوسری کتابوں کا اور پھر جا کے فیصلے کرنے چاہیے، تاکہ کوئی ایسی فیصلہ نہ ہو جائے جس سے مسلمانوں کے جذبات جو ہے نا مجروح ہوں۔ قیام اللیل میں تلاوت قرآن عظیم کو شان عطیہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 10 آیاتوں کے ساتھ قیام کیا وہ غافلوں میں نہیں لکھا جاتا، اور جس نے قیام میں 100 آیات تلاوت کی وہ فرما برداروں میں لکھ دیا جاتا ہے، اور جو 1000 آیات کے ساتھ قیام کرتا ہے وہ ثواب کے خزانے جمع کرنے والوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کسی کو پسند ہے کہ جب وہ گھر واپس جائے تو وہاں 3 موٹی تازی حاملہ اونٹنیاں پائے؟ ہم نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی ایک اپنی نماز میں 3 آیاتیں پڑھ لے تو 3 آیاتوں کی تلاوت اس کے لیے 3 موٹی تازی حاملہ اونٹیوں سے کہیں بہتر ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ کہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ہمارے لیے کہ
10 آیاتوں کو پھر بتایا ہے اور 100 کو بتایا ہے، پھر 1000 کا، اور پھر ثواب کا بتایا ہے کہ کتنا بڑا ثواب جو ہے نا یہ جو رات کے وقت تو قیام اللیل میں ہمارے مسلمان بھائی اٹھتے ہیں۔ ہمارے پیغمبروں کی تو خیر وہ پکی وہ تھی کہ وہ رات کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ ان کی ایک خاص طور پہ ان پہ مہربان تھا، اور وہ باقاعدہ طور پہ جو ہے نا تہجد کی نماز اور عبادات میں گزارتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا بھی یہی تھا کہ وہ رات کے آخری پہر میں روزانہ جو ہے نا، اور اللہ تعالیٰ کو ان کی عبادات بہت پسند تھی، اور روزے بھی وہ جو ہے نا ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن روزہ رکھتے تھے قرآن پاک مکمل کرنے کی مدت۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قرآن پاک کتنی مدت میں پڑھا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 40 دنوں میں، پھر فرمایا 1 مہینے میں، پھر کہا 20 دنوں میں، پھر فرمایا 15 دنوں میں، پھر فرمایا 10 دنوں میں، پھر فرمایا 7 دنوں میں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا میں اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے 3 دنوں سے کم میں قرآن پاک پڑھا اس نے اسے سمجھا ہی نہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ جو باتیں نبی وسلم نے بنائی ہیں تو جو اس سے پہلے پڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہاں پہ نبی وسلم نے فرمایا کہ 3 دنوں سے کم میں قرآن پاک پڑھنا اس نے اسے سمجھا ہی نہیں۔ تو قرآن پاک کو جو ہے نا بڑی توجہ کے ساتھ جو ہے نا پڑھنا چاہیے، اور بہتر یہی ہے کہ قرآن پاک کا ترجمے بھی آپ ساتھ پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ قرآن پاک ہمیں کیا کہہ رہا ہے اور کیا احکامات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دیے ہیں۔ قیام اللیل کا افضل وقت، نماز تہجد کے لیے رات کا آخری حصہ انتہائی افضل وقت ہے، رات کا آخری حصہ، تاہم اسے رات کے ابتدائی، درمیانی اور آخری حصے میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رعایت دی ہے، جیسا کہ سیدنا انس بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مہینے تو اس تواتر سے روزہ رکھنا چھوڑ دیتے کہ ہم گمان کرتے کہ اس مہینے آپ روزہ نہیں رکھیں گے، اور کبھی اس قدر روزے رکھتے کہ ہمیں یہ گمان ہوتا کہ اب آپ روزے چھوڑیں گے ہی نہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید فرمایا اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا کہ تم نہ چاہتے کہ آپ کو رات وقت نماز پڑھتے ہوئے دیکھوں، مگر آپ کو رات کے وقت نماز پڑھتے ہوئے دیکھوں مگر تم پڑھتے ہوئے دیکھ لیتے ہو، اور تم نہ چاہتے آپ کو سویا ہوا دیکھوں مگر سویا ہوا دیکھ لیتے، یعنی آپ جب چاہتے سو جاتے اور جب چاہتے قیام کر لیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے بڑی کرم فرمائی کی تھی کہ ان کو نیند جب چاہتے سو جاتے اور پھر جب چاہتے اٹھ جاتے اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ رات کو کسی وقت سویا یا قیام کیا جاتا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ انسان جس وقت جو پہلے حصے میں بھی عبادت کر سکتے ہیں، درمیانے بھی اور لیکن آخری حصے میں، لیکن سب سے افضل جو ہے نا رات کے تیسرے حصے والی عبادت ہے، کیونکہ اس وقت یہ وہ حصہ ہے کہ جس میں انسان بڑی گہری نیند میں ہوتا ہے۔ تو یہ بڑے نیک وقت لوگ ہیں کہ جو تیسرے حصے میں قیام کرتے ہیں نا، اور اللہ تعالیٰ ان کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں بندے کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اگر تو اس وقت اللہ کا ذکر کرنے والوں میں شامل ہو سکے تو ہو جا۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پہ جو آخری حصہ ہے نا اس میں اس کی فضیلت زیادہ بتائی ہے۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی ہے، نعمتیں دی ہیں، اور جتنی چیزیں آج کل دیکھیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے یا پہلے انبیاء کا، ان کو تو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن پھر بھی وہ ہم سے زیادہ جو ہے نا عبادات کرتے تھے، راتوں کو جاگتے تھے، اور ان کی عمریں بھی جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء تھے ان کی تو کسی کی 300 سال 900 سال، تو اس طرح، اور وہ لگاتار عبادت کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا۔ تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم بھی باقاعدہ جو ہے نا قیام اللیل تہجد کا اہتمام کریں۔ بے شک رات میں ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ اس میں جو مسلمان بندہ اللہ سے دنیا اور آخرت کے لیے جس بھلائی کا سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ بھلائی ضرور عطا فرما دیتا ہے، اور یہ گھڑی ہر رات میں ہوتی ہے۔ خاص طور پہ جو تیسرا پہر ہے اس میں، اور ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ یہ اللہ تعالیٰ رات کا جو اخیرا پہر ہوتا ہے اس میں وہ پہلے آسمان پہ اللہ تعالیٰ تشریف لے آتے ہیں،
تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا پہلے آسمان پہ لاتے ہیں، تو جو اللہ کے نیک بندے عبادت میں مشغول ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بڑے اچھے طریقے سے جو ہے نا ان کو ان کی طرف توجہ کرتے ہیں اور ان کی عبادات کو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تہجد کے لیے اٹھتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب بھی مرغا اذان دیتا تھا تو وہ اٹھ جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے نا عبادات کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے پروگرام کو سبسکرائب کیا کریں، اور میں آپ کے لیے دعا کروں گا، آپ میرے لیے دعا کیجیے گا۔ جزاک